امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سعودی عرب کا دورہ کیا ہے اور اس دورے کے دوران جلدی سے چند ایک میں آپ کو چیزیں بتاتا ہوں جو سامنے آئی ہیں، جو اعلانات ہوئے ہیں، ان کو آپ اچھا بھی کہہ سکتے ہیں یا جیسے بھی۔ اس میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے سعودی عرب پر زور دیا ہے کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کر لو۔ ٹھیک ہو گیا، ریکویسٹ کی ہے، ترلامنت کی تھی ہے، اسرائیل کو تسلیم کر لو، جو کہ قیام امن کے لیے مشرق وسطیٰ میں بہت اہم چیز ہے، اور مجھے خوشی ہوگی کہ اگر سعودی عرب جو ہے نا وہ اسرائیل کو تسلیم کر لے تو یہ جناب ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ریکویسٹ کہہ لیں، مطالبہ کہہ لیں، یا ایک درخواست کہہ لیں جو سعودی عرب سے کی ہے، اس کا جواب تو آف کورس بعد میں ہی آئے گا جو بھی سچویشن ہوگی۔ دوسرے نمبر پر صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ جی سیریا، شام پر ہم نے جو پابندیاں لگا رکھی ہیں ان پابندیوں کو ہم اٹھا لیتے ہیں اور شام کے لوگوں کو ایک نیا موقع دیتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی کو اسٹیبلش کریں، اور وہاں پر جو حالات ہیں سب کو ہم جناب ٹھیک کر دیں گے۔ اب جناب سیریا پر جو عائد پابندیاں تھیں، ایک مسلم ملک ہے جو ظلم و ستم میں پس رہا تھا، تو جو صدر ٹرمپ نے اس کا بھی اعلان کیا ہے اور یہ ایک اچھا اعلان ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ نے غزہ کے حوالے سے کہا ہے کہ غزہ میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے مجھے یہ اچھا نہیں لگ رہا، غزہ کے لوگوں پر جو ہو رہا ہے مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا، میں چاہتا ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور میں جنگ کے خلاف ہوں۔ کسی بھی کنٹری کے خلاف جو جنگیں ہوتی ہیں مجھے ناپسند ہیں، تو میں غزہ کے لوگوں کے حوالے سے بھی اس چیز کو سامنے رکھتا ہوں کہ ان کے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے وہ بھی یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ تو چلیں اگر انہوں نے کلیئر کچھ نہیں کہا کہ جی جس طرح شام کے حوالے سے پابندیاں اٹھائی ہیں، غزہ کے حوالے سے کلیئر چیز، فیصلہ تو سامنے نہیں آیا، لیکن انہوں نے ایک اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ مجھے یہ چیزیں پسند نہیں آئیں کہ جو بھی ان کے ساتھ ہو رہا ہے غزہ کے لوگوں کے ساتھ۔ اس کے بعد ایران کے بارے سے انہوں نے بات چیت کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایران کے ساتھ بھی ڈیل ہو، امن ڈیل ہو، اور اگر جو ہم ڈیل پیش کریں گے ایران نے اس کو قبول نہ کیا تو پھر ہم جو ہے نا وہ اس سے بھی سخت پابندیوں سے جو ہے نا وہ اس کا مقابلہ کریں گے۔ لیکن ہمیں امید ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا جو ایران کو پیش کیا جانے والا ایک پلان ہوگا، جو ان کے سیکرٹریز اور حکومتیں آپس میں اس کے حوالے سے بات چیت کریں گی، تو ہو سکتا ہے ایران اس پہ ایگری ہو جائے۔ جو سعودی عرب کے شہر ریاض میں ڈونلڈ ٹرمپ بزنس فورم میں خطاب کر رہے تھے، بہت ساری چیزیں انہوں نے ڈسکس کی، تو میں نے سوچا کہ چھوٹا سا ایک ویڈیو بنا دوں جس میں دیسی اور سادہ طریقوں سے آپ کو بتا دوں کہ اسرائیل کے حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا کہا ہے، ایران کے حوالے سے، غزہ کے حوالے سے اور سیریا کے حوالے سے۔ تو اس دورے کو بڑا اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ پچھلی بار بھی جب ڈونلڈ ٹرمپ اس حکومت میں آئے تھے، یعنی کہ پہلے اپنے ٹینیور میں، تو اس وقت بھی انہوں نے سب سے پہلا دورہ کیا تھا کسی بھی کنٹری کا جو کیا تھا وہ سعودی عرب کا کیا تھا، اور اس بار بھی انہوں نے سعودی عرب کا دورہ کیا ہے، اور اس دورے پر پوری دنیا کی نظریں لگی ہوئی تھی۔ انہوں نے جو ہے نا وہ اس پہ بڑی بڑی جو ہے نا وہ انویسٹمنٹ کی ہیں، بڑے معاہدات جو ان پہ دستخط کیے گئے ہیں، یادداشت پہ دستخط کیے گئے ہیں، جس کی مزید تفصیلات جو سامنے آتی ہیں ہم کوشش کریں گے کہ چھوٹی چھوٹی ویڈیو کلپس میں آپ کے ساتھ پیش کریں۔ بہت لمبی اور چوڑی جو باتیں ہیں نا اس میں مزہ نہیں آتا کہ ایک ڈیٹیل آپ کو سمجھا سکے، آپ لوگ بھی تنگ آ جاتے ہیں۔ تو ساتھ ہی آج کل سوشل میڈیا پہ ایک چیز بڑی ڈسکس ہو رہی ہے کہ دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ کو جو قطر ایئر ویز ہے انہوں نے طیارہ گفٹ کیا ہے جس کی مالیت تقریباً $40 کروڑ ہے، ایک بہت بڑا، جس طرح ایئر فورس ون ان کا سرکاری طیارہ ہوتا ہے امریکی صدر کا۔ تو اب جناب قطر جو ہے نا انہوں نے گفٹ کیا ہے۔ پہلے تو ڈونلڈ ٹرمپ اس گفٹ کو لینے میں ہچکچا رہے تھے، نہیں مان رہے تھے، لیکن بعد میں انہوں نے فیصلہ کیا اور وہ طیارہ لینے کی حامی بھر لیا، اور اب جناب قطر ایئر ویز جو کہ دنیا میں اس وقت ٹاپ کی جو ایئر لائنز ہیں اس میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور وہ جناب امریکی صدر کو طیارہ دے رہے ہیں۔ اب جناب امریکی صدر قطر ایئر ویز کے بنائے ہوئے طیارے پر سفر کیا کریں گے۔ تو یہ کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں، سوچا آپ کے ساتھ ڈسکس کر دوں۔ اگر مزید اس طرح کی جو خبریں ہیں آپ سادہ اور آسان الفاظ میں سننا چاہتے ہیں، دنیا بھر کی خبریں، تو پھر اس چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ جہاں رہیں خوش رہیں، اور ان سے کچھ آتی اللہ حافظ۔